الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
وفي رواية أخرى إذا خاصم فجر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. وفي رواية أخرى واليمين الغموس، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی کا آج جمعۃ المبارک اور ہمارے جو شمسی سال ہے عیسوی سال ہے اس میں فروری کی 2 تاریخ 2024 ہے. اس مہینے کی 8 تاریخ کو ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں. اس لیے آج کی گفتگو میں انتخابات سے متعلق جو شرعی رہنمائی ہے، ہماری جو مذہبی ذمہ داری ہے، اس پر چند ضروری گزارشات پیش کی جائے گی. سیاسی وابستگیاں کس کے ساتھ ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. انتخابات سے پہلے ہمیں شریعت کے مطابق کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، بس اس پر چند باتیں عرض کرنی ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. تو انتخابات سے پہلے شریعت کی جو رہنمائی ہے اس کے مطابق چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں. ہم انتہائی توجہ کے ساتھ ان باتوں پر غور کریں اور پھر ہر بندہ اپنا اپنا جائزہ لے، اس لیے کہ یہ دنیا کی ریل پیل عارضی چیز ہے اور ہر بندہ اس سے
گزر رہا ہے، ایک وقت ہے گزر جائے گا، اس پر نتیجہ جو مرتب ہوگا وہ یا تو دائمی ہوگا یا بہت لمبا ہوگا۔ اس لیے ہم نے سوچ سمجھ کر ان مراحل کو گزارنا ہے۔ تو الیکشن سے پہلے بھی، انتخابات سے پہلے بھی ہم نے کسی مرحلے پر شریعت کی تعلیمات کو نظر انداز نہیں کرنا۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خدا و رسول کی تعلیمات ہمارے پیش نظر رہے۔ کسی سیاسی پارٹی کی محبت میں یا کسی لیڈر کی محبت میں ہم خدا نخواستہ شریعت کو قربان نہ کریں۔ اس میں دو چار جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں نمایاں، اس میں ایک تو تصویر کی نمائش ہے۔ جو پرنٹ تصویر ہے، بڑے بینر پر اور پوسٹروں پر تصویریں اویزاں کی جاتی ہیں، پرنٹ تصویر کے جواز کا اہل حق میں سے کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ اور لوگ سیاسی لیڈروں کی محبت میں گھروں میں لگاتے ہیں، بعض تو اپنے سینوں پر بھی سجا دیتے ہیں، اور یہ سب ناجائز اور حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ سیاسی وابستگیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن شریعت کے اس حکم کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ تصویری نمائش، گھروں میں تصویریں لگانا یا اپنے وجود پہ سپیکر ایسے لگانا، اس حال میں اگر یہ بندہ مر گیا تو اسرائیل رحمت رکھ کے اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ جس گھر میں پالتو کتا ہو، جس کی ضرورت نہ ہو، کسی نے حفاظت کے لیے رکھا ہے تو وہ مستثنیٰ ہے۔ بعض لوگوں کو خواہ کتے پالنے کا شوق ہوتا ہے، وہ یا مجبوری کے علاوہ والی تصویر ہو۔ مجبوری کی تصویر وہ ہے جس میں ہم قانون کے مجبور ہیں، وہ آئی ڈی کارڈ پہ ہے یا نوٹوں پہ ہے یا پاسپورٹ پہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نمائش والی تصویر ہے۔ جہاں یہ ہوگی وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں آتے۔ تو اگر خدا نخواستہ بندے کے سینے پر اویزاں ہے اس سپیکر جس پر وہ کسی سیاسی لیڈر کی تصویر ہے، تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اس کے پاس رحمت بن کے نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ جہاں اس طرح کی تصاویر اویزاں ہوگی وہاں رحمت کے ملائکہ داخل نہیں آتے۔ تو ایک تو یہ کہ سیاسی لیڈر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ دنیا دار ہو یا عالم دین ہو، تصویر ہر کسی کی حرام ہے۔ پرنٹ تصویر میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل حق کا، اور وہ سب کی حرام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر یہ تصویری نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، سیاسی پارٹیوں اور سیاسی لیڈروں کی طرفداری میں اپنی دینی اور نسبی جو اقدار ہیں ان کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سیاسی پارٹی کی محبت میں باپ بیٹا آپس میں نہیں بولتے، چچے بھتیجے سے نہیں بولتے، بھانجے ماموں سے نہیں بولتے، اور ایک دوسرے سے جناب
دشمنی تک چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ دوسری پارٹی کا ہے، دوسری پارٹی کا ہے، وہ نون کا ہے، وہ پی پی کا ہے، وہ اس کا ہے، تحریک انصاف کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے، کوئی بھی پارٹی ہو وابستگیاں الگ الگ ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ وابستگی جھگڑے تک لے جانا بہت بڑی نادانی اور حماقت اور گناہ، اس کے نتیجے میں بول چال تک ختم کر دینا بہت بڑی بےوقوفی ہے۔ عین ممکن ہے کہ الیکشن کے بعد وہ اتحاد کر لیں اور یہ دشمن رہے، کیونکہ سیاست تو موقع کی تلاش میں رہتی ہے، یہ موقع کے مطابق رنگ بدل جاتے ہیں اور ان کی خاطر دشمنیاں پیدا کرنے والے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو دنیاوی نقصان بھی یہ ہے اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے۔ بول چال تک ختم ہو گیا کہ اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل للمؤمن ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کسی دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ من حجر فوق ثلاث لیال مات دخل النار، جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی حلال سمجھ کر اور وہ اس حال میں مر گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ تو ہم اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ سیاسی مخالفتوں کو نفرت تک نہیں لے جانا۔ کیا ہے ایک روڈ کی پرچی جس نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، چچا کو بھتیجے سے جدا کر دیا، یہ بے اعتدالی ہے، نادانی ہے، حماقت ہے۔ ہم نے اس حد تک نہیں لے جانا، اعتدال میں رہے، اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، پسند اور ناپسند ہر کسی کی الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن اختلاف رائے کے باوجود محبت کرنا سیکھنا۔ اختلاف اتنا کریں جتنا بنتا ہے، حد سے زیادہ اختلاف نہ کریں۔ ہم سیاسی مخالفتوں میں تو دشمنی تک چلے جاتے ہیں، اور جہاں ہمیں نفرت کرنی چاہیے وہاں کہتے ہیں چھوڑو جی مولویوں کا مسئلہ ہے۔ مرزائیت کی بات آئے یا رافضیت کی بات آئے کہتے ہیں چھوڑو جی مولویوں کا مسئلہ ہے، اور پی پی اور نون اور تحریک انصاف کا جھگڑا ہو تو گولی چلا دیتے ہیں، جبکہ یہ جھگڑے تو دنیا کے ہیں اور یہی رہ جائیں گے۔ اگر کوئی حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور ختم نبوت کی خاطر اور نبی کے صحابہ اور بیت کی خاطر اس نے کسی سے دشمنی بھول لی تو زندگی میں سعادت کے ساتھ جیے گا اور موت شہادت کے ساتھ رہے گا۔ وہ تو ہے کام کرنے کا اور وہ ہم نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کا ہوتا اس میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور بہت کچھ وہ کر جاتے ہیں جس سے دنیا میں بھی بے اطمینانی آتی ہے اور آخرت میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی اختلافات میں اعتدال کو نہ چھوڑیں، دشمنی تک نہ جائیں، سیاست کو نفرت کا ذریعہ نہ بنائیں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ الیکشن کے بعد ممکن ہے وہ دونوں ایک ہی پارلیمنٹ میں ایک ہی بینچوں پر بیٹھے ہوں اور آپ دشمنی پال رہے ہیں۔ تیسری یہ نہ کریں۔ تیسری بات یہ کہ الیکشن سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہاں ہر کسی کو کر لو ووٹ اپنی مرضی کر لو، تو یہ بھی غلط ہے۔
وعدہ اور بعض جگہوں پر تو حلف تک لوگ اٹھا دیتے اور پھر کہتے ہیں جی چھوڑو، ہر کسی کے جلسے میں جاؤ اور ووٹ میں اپنی مرضی کرو۔ وہاں ہر جگہ دعائے خیر ہو رہی ہے، اس لیڈر کے ساتھ بھی، اس لیڈر کے ساتھ بھی، اور اس لیڈر کے ساتھ بھی، اور کہتے ہیں ووٹ تو ہم نے تنہائی میں دینا ہے، اس وقت تو اپنی مرضی کرے گی۔ تو یاد رکھیں اگر کسی سے وعدہ کیا اور وہ پورا نہ کیا تو گناہ ہو، حلف اٹھایا اور اسے توڑا تو گناہ ہو۔ یہ وعدوں اور اقرار اور حلف کی شرط بڑی اہمیت ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا کہ یہ جو وعدہ کیا تھا فلاں سے پورا کیوں نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، یہ جو عملی منافق ہے اس کی 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، مومن سچ بولتا ہے، عملی منافق جھوٹا ہوتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، جو آج کل ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے۔ یوں حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ہونٹوں پر فرشتے مقرر ہیں اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بو آتی ہے کہ 1 میل تک فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے، بلکہ آج تو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا ہی بڑا سمجھے کہ بڑا تیز آدمی ہے، بڑا چلاک آدمی ہے، اور وہ بھی لوگ فخر کرتے ہیں کہ دیکھا میں نے کیسے مطمئن کیا جھوٹ بول کے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ علماء نے حدیث پر مختلف محدثین نے رائے دی، ایک رائے یہ تھی جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ ہے کہیں یہ دائمی جھوٹ بولنے والا دنیا سے جائے تو ایمان سے خالی ہو کے نہ جائے۔ اور ہمارے ہاں یہ فیشن ہے، عیب بھی نہیں ہے، تو اس کا نام بہانہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے فلاں کو بہانہ کر دیا، جھوٹ بول کر شیطان نے اس کا نام بدل دیا تاکہ مسلمان جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے وہ بھی نہ کرے اور بول کر بھی رہے۔ تو منافق کی 3 نشانیوں میں اذا حدث کذب، بولے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ اور آج کل تو ہم وعدہ کرتے ہی بندے کو ٹالنے کے لیے چھوڑو یار ایک بار اکٹھا لو کے دیکھیں گے، تو یہ جب نیت یہ ہوگی تو پورا کام کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے جو تعریف کی ڈیفینیشن منافق کی اس میں یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وہ وعدہ نہیں نبھائے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وعدہ توڑے گا۔ تو یہ انتخابات کے دور میں تو ہمارا فیشن ہے، بلکہ جلسہ دینے والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار ہمارے جلسے میں آ جانا چاہے ووٹ نہ دے، اور وہ کہتا ہے کہ سارے ہاتھ کھڑے کرو کہ ووٹ مجھے دیں گے، اور سب کے ہاتھ کھڑے ہو، اور سارے جی چلو جی دعائے خیر جی ہاتھ اٹھاؤ جی الحمدللہ رب العالمین کہہ کر جھوٹے ہاتھ اٹھائے۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تھوڑے تھوڑے مفادات کی خاطر دین قربان ہو رہا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔
نہیں دینا ہے تو نہ دینا، کیا ضرورت ہے؟ بعض دفعہ ادھر تک لوگ کہتے ہیں وہاں پہ اکرام کا بڑا اعلیٰ انتظام ہے، اس لیے جائیں گے تو صرف ووٹ نہیں دیں، وعدہ تو کر آئیں گے ووٹ نہیں دیں، تو وعدہ ہی نہ کریں۔ تو بہرحال وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جو وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، بددیانت ہوگا، تو بددیانت ہوگا تو عملاً منافق ہوگا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا جو شخص دیانتدار نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اللہ کے نبی فرماتے اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ تو ہم جائزہ لیں کہ ہم کس کس کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں اور اس کا کیا کریں گے۔ انتخابات سے پہلے کیے جانے والے وعدوں کی شرح اہمیت ہے، اور اگر حلف اٹھا دیا تو اور پھر اس کو توڑا تو پھر یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ جھوٹی قسم اٹھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا، اور یہ بغیر توبہ کے معاف ہونے والی بھی نہیں۔ اس لیے ہم اپنا جائزہ لے کر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی ریل پیر اور یہ چمک دمک کے ساتھ چلتے سیاستدان آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے، اور قبر میں تیرے میرے ساتھ کوئی سیاستدان نہیں جائے گا، میرے ساتھ میرا ایمان جائے گا، عمل صالح جائے گا۔ اس کی فکر کرو، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ روڈ اور گلیاں ہر الیکشن میں آتی ہیں سیاستدانوں کے سامنے، یہ پوری نہیں ہوتی، اور اس نے پورا نہیں ہونا عارضی منافع پر دائمی محبت اور دائمی منافع قربان نہ کی۔ اس قسم کے کام، غلط بیانیاں اور جھوٹے حلف اور جھوٹے وعدے مومن کے اندر کا ایمان کھوکھلا کر دیتے ہیں، اس لیے اس سے بچیے۔ اور پھر یہ کہ جو کچھ سیاسی جلسوں میں لوگوں کو لانے کے لیے کیا جاتا ہے، ہر سیاستدان نے، بڑے لوگوں نے گلوکار ہائے کر رکھے، گانا بجانا، ناچ گلوکاری، یہ سب حرام کام ہے، اور اس کو سننا اور اس کو ہیلپ کرنا سب گناہ ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے انتخابات سے پہلے ان پر نظر رکھنی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھنے کے باوجود کسی ایسی مجلس میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے جس میں خدا و رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور یہ اختیار کے باوجود وہاں بیٹھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اس وقت تو بھی ان جیسا ہے جو بیٹھا ہے سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، اختیار کے باوجود کسی گندی مجلس میں۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب تک یہ اسے نہیں چھوڑتا یہ بھی ان جیسا ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ خدا نہ خواستہ مر گیا تو پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ انتخابات سے پہلے یہ ہے۔ اب ووٹ کس کو دینا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، میرا کام ہے شرعی حیثیت بدلانا، باقی میں شرعاً کسی کے ووٹ کی ذمہ داری لے نہیں سکتا، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں فلاں امیدوار کو ووٹ دو، اس کا میں ذمہ دار ہوں آخرت میں، ایسا نہیں کر سکتا۔
شرعی حیثیت بتلا دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے اور آپ اپنے امیدواروں پر خود غور کریں۔ ووٹ کی ایک حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، جس کے نشان پر آپ مہر لگاتے ہیں، گویا آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ آدمی اس منصب کے لیے اہل اور صادق الامین ہے، یہ اس منصب کے لیے سب سے بہترین ہے۔ تو یہ ووٹ پر، انتخابات کی پرچی پر مہر لگانے سے پہلے خلوت میں سوچا جائے کہ مجھ سے اس کے متعلق پوچھا بھی جائے گا کیا یہ آدمی اس منصب کا اہل ہے، کیونکہ ووٹ تو خلوت میں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے جاننے کے باوجود غلط بندے کے نشان پر مہر لگائی تو یہ اتنا گناہ ہے جتنا جھوٹی گواہی دینے کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار بلکہ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ فرمایا گواہیاں چھپایا نہ کرو اور جھوٹی گواہیاں نہ دیا کرو، جو شخص ایسا کرے گا اس کا دل گناہگار ہے، دل گناہگار ہے۔ بندوں کو تو ہو سکتا ہے ظاہر میں دھوکہ دے دے لیکن اس کا دل تو جانتا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دل میں اس نے چھپا لیا اور یہ سمجھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا واللہ بما تعملون علیم، جو تم کر رہے ہو اللہ تو جان رہا ہے نا، اس سے کہاں چھپاؤ گے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور۔ فرمایا لوگوں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر موت سے پہلے اس سے توبہ کر کے ایمان کی تجدید نہ کی تو مشرک کے لیے جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ الکبائر الاشراک باللہ، شرک کبیرہ گناہ ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بھی آج کی نوجوان نسل کا فیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں ابا جی پرانے دور کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ ہے اس دور کے تقاضے کیا ہے، اور اس طرح کی نافرمانیوں کو اس دور کا فیشن سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر اسی پر موت آئی نا، نافرمانی، والدین کی نافرمانی کرتے کرتے مر گیا، تو اللہ کے نبی نے حدیث قدسی بتلائی ہے، یہ سن کے، یعنی زبان مصطفیٰ کی ہے، فرمان خدا کا ہے۔ فرمایا قُلْ لِعَاقِلْ وَالِدَيْهِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَإِنَّ مَصِيرَهُ إِلَى النَّارِ۔ میرے محبوب والدین کے نافرمان سے فرما دیجئے جو مرضی عمل کرتا رہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ کبیرہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اور وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کر دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قاتل بڑا ظالم ہوتا ہے، اور اگر اسے جائز سمجھ کے کیا تو پھر تو عجیب الفاظ ہیں قرآن میں
من قتلہ منکم متعمدا، جس شخص نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا کیا ہوگا؟ فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہوگا، اور وغضب اللہ علیہ، موت کے بعد تو جہنم میں جائے گا، دنیا میں وغضب اللہ علیہ، دنیا میں اس پر اللہ کا غضب اترے گا، اور دوسرا وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی برسے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ گردن مار دیتے ہیں۔ فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے کسی کو بغیر جرم کے ایک بندے کو مار دیا وہ ایسا ہے جیسے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، جس نے کسی ایک بندے کی جان بچا لی ایسا ہے جیسے ساری دنیا کے انسانوں کو مرنے سے بچا لیا۔ تو یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، وقتل النفس، ناحق قتل کر دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے قیامت کی علامات میں فرمایا لوگ اس طرح لوگوں کو ماریں گے، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اور یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ اسی طرز کے۔ اور فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، یہ ذاتی جھگڑوں پر مرنے مارنے والے سارے جہنم میں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بھئی میرا فتویٰ نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا مقتول کی خواہش تھی کہ میں اس کو مار دوں، اس کی خواہش تھی میں اس کو مار دوں، یہ غالب آ گیا، وہ مغلوب ہو گیا، وگرنہ نیت میں اس کی بھی شبہ نہیں تھا، وہ بھی مارنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مر گیا جہنم میں جائے گا، یہ مارنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ ہاں کسی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور وہ رسا سے معافی دے لے تو اللہ کا بات۔ بہرحال یہ ناحق قتل کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر بہت بڑی وعیدیں ہیں قرآن کی آیات میں پڑھ کے سنا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گناہ بتلائے تو آپ ٹیک لگا کر ایسے تشریف فرما دی، جب اس کا نام لیا ایسے بالکل سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وشہادۃ الزور، میرے صحابہ کان کھول کے سن لو، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ نہ بتلاؤں؟ پھر فہرست بتاتے ہوئے فرمایا الا وشہادۃ الزور، کان کھول کے سن لو، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ ہمارے فیشن، گواہیاں بکتی ہیں، گواہ بکتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی تو اچانک موتیں عام ہو جائیں گی۔ اور یہ اب دیکھا جا رہا ہے چلتے چلتے لوگ مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا بندہ مر گیا، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی تو اچانک موتیں عام ہو جائیں گی۔
تو ووٹ کی ایک حیثیت گواہی کی ہے، ہم سوچ سمجھ کر مہر لگائیں گے یہ بندہ اس عہدے کا، اس منصب کا اہل ہے یا نہیں۔ اپنی طرف سے پورا غور و فکر کریں، سوچیں، اہل رائے سے مشورہ کریں، مقامی اس امیدوار کو جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے علماء سے مشورہ بھی دیں۔ سیاستدان، اور یاد رکھنا ہمارے گروپ میں بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مفاد کو سلام کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہر ٹوپی اور داڑھی والے کا مسئلہ بھی معتبر نہیں ہوتا، لیکن جس کے متعلق آپ سمجھیں کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ مولوی اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے مشورہ لے لیں کہ یہ امیدوار اس منصب کا اہل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے تاکہ قیامت کے دن آپ یہ تو کہہ سکیں کہ یا اللہ میں نے اس کی گواہی دی تھی تو ایک عالم دین سے مشورہ لے کر دی تھی، تو ممکن ہے کہ وہ غلط بھی ہو تو اللہ آپ کو معاف کر دے۔ تو کوشش پوری کریں، غور و فکر کریں، آپ کو اللہ نے سوچ دماغ دیا، بندہ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ لیتا ہے، اچھا مولوی ڈھونڈ لیتا ہے، اچھا امیدوار کیوں نہیں چن سکتے؟ تو سوچ سمجھ کر یہ گواہی دینی ہے، اور یہ بات سامنے رکھ کر کہ ایک وقت پہ ہم نے اس کا حساب دینا۔ ایک حیثیت گواہی کی، دوسری حیثیت سفارش کی ہے۔ آپ مہر لگا کر یہ سفارش کرتے ہیں کہ اس بندے کو اس منصب پہ لایا جائے، اور قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے کسی اچھے بندے کی سفارش کر کے کسی منصب میں پہنچا دیا، وہ جتنے اچھے کام کرے گا سفارش والے کا بھی ثواب میں حصہ ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جس نے کسی برے بندے کی سفارش کر کے منصب میں پہنچا دیا، وہ جتنے برے کام کرے گا سفارشی کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ تو یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، بڑا ہی حساس معاملہ ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں ووٹ دینا کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے کہ ہم کس کو منتخب کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک پرچی سے کیا بنے گا، آپ اپنی پرچی کی ذمہ دار ہیں اور آپ سے اس کا سوال ہوگا، اس لیے سوچ سمجھ کر، غور کر کے، انتہائی چھان بین کر، اور یہ گلیاں، یہ سڑکیں نہ پہلے پوری بنی ہے، نہ ہی یہ آئندہ پوری بنائیں گے۔ آخرت کو سامنے ضرور رکھیں، دین کو سامنے رکھیں، اسلام کو سامنے رکھیں، مذہب کو سامنے رکھیں، تنہائی والی قبر کو سامنے رکھیں، پھر مہر لگائیں، جس کو بہتر سمجھیں اس کو لگائیں، لیکن کسی کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جو کسی کی دنیا بناتا ہے اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ ان کی تو دنیا ہی بنتی ہے نا، زیادہ تر لوگ جو اس دور میں آتے ہیں، اللہ قلیل چند لوگ خدمت کے لیے آتے ہوں گے، میں نفی نہیں کرتا سب کی، لیکن اکثریت تو مفاد کے لیے آتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اس الیکشن میں وہ ہیرو ہوتا ہے، اگلے الیکشن میں اس پر کرپشن کے کیس ہوتے ہیں، جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو خدمت کے جذبے کے تحت آتے ہیں، ورنہ تو دنیا بنانے آتا ہے، تو اس کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں، اور سوچ کر سمجھ کر جسے اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اپنی مسلمان عوام کے لیے مفید تر سمجھے اس کو مہر لگائیں۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست پہ بات کرنا اور یہ ووٹ دینا، یہ کچھ بھی، یہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ بائیکاٹ کر دیں کہ کسی کو ووٹ دینا ہی نہیں ہے،
آپ کے جتنے حلقوں میں امیدوار ہیں سب پر غور کریں، سب کا جائزہ لیں، ان میں سے جو بہتر سمجھے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، ہماری عوام کے لیے، ہمارے مسائل کے حل کے لیے اس پر مہر لگائیں، بلکہ ہو سکے تو انتخابات سے پہلے دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ جو آپ کی نظر میں بہتر ہے میرے دل کو اس پر مطمئن کر دیں۔ تو ممکن ہے کہ اگر آپ سے غلط بندے پر بھی مہر لگ گئی تو ممکن ہے قیامت کے دن اللہ یہ دیکھ کے معاف کر دے کہ میرے بندے نے غور و فکر بڑا کیا تھا کہ اچھے بندے کو مہر لگانی ہے۔ لیکن ہم فکر مند تو ہمارے پیش نظر افسوس کی بات ہے ووٹ کے مسئلے میں ہمارے پیش نظر اسلام ہوتا ہی نہیں ہے، برادریاں ہیں، مفاد ہے اور قبائلی سسٹم ہے، لیکن یہ سب یہی رہ جائے گا۔ جس چیز نے میرے اور آپ کے ساتھ قبر میں رہنا ہے وہ میرا ایمان اور عمل صالح ہے، اس کو بچائیے گا، اسے قربان نہ کیجیے، اور تمام لیڈروں کی چھان بین کریں، اپنے زاویہ نظر سے، مشورے سے، اللہ سے مدد مانگ کے، اور پھر جس پر شرع صدر ہو اس کو مہر لگائیں تاکہ مجھے یہ ووٹ آخرت میں اللہ کی عدالت میں شرمندہ نہ کر دے۔ اور پھر یہ نہ سوچیں کہ اس نے جیتنا ہے یا نہیں، یہ سوچیں کہ میں نے اس کو ووٹ دے کر جیتنا ہے کہ نہیں۔ جس نے غلط بندے کو ووٹ دیا وہ بندہ جیت نہیں گیا تو یہ ووٹ دینے والا ہار گیا، اس لیے کہ یہ آخرت میں ہارے گا۔ اور جس نے صحیح بندے کو ووٹ دیا، اپنی طرف سے صحیح سمجھ کر غور و فکر کر کے اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ووٹ دیا، وہ بندہ ہار بھی گیا تو یہ ووٹ دینے والا جیت گیا، اس لیے کہ یہ آخرت میں جیتے گا، اس کو پکڑ نہیں ہوگی اس کو مہر لگانے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ضروری تنبیہات جو ہماری منصب کی ذمہ داری ہے میں نے عرض کر دی۔ باقی آپ بھی اپنی سیاسی وابستگیاں ہیں، ہمارے نزدیک جو مذہب اسلام اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے آتا ہے وہ سب قابل قدر ہے، اور میں تو ان دنوں میں اپنے اجتماعات میں، سیاسی اجتماع میں تو الحمدللہ میں نہیں گیا، اللہ تعالیٰ پہلے آگے بھی اس طرح کے سیاسی اجتماعات میں نہ لے جائے جہاں پر گانے بجتے ہیں، لیکن اپنے اجتماعات میں ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو اسلام پاکستان اور ملک و قوم کے لیے مفید ہیں ان لوگوں کو ایوانوں تک پہنچا دیں، تو آئندہ بھی کریں گے۔ باقی کسی سیاسی پارٹی کو ہم یہاں سے ہٹ نہیں کرتے، نہ کسی کی تردید کرتے ہیں نہ کسی کی تائید کرتے ہیں، ہمارا سٹیج خالصتاً مذہبی سٹیج ہے، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ہم بات کرتے ہیں، اس لیے جو شرعی ذمہ داری ہے وہ میں نے کوشش کی کہ ادا کر دوں۔ باقی اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap to activate.